بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا انتقام کیس نمبر 4۔ میں نے اسے دفع کر دیا، اللہ نے مجھے بچا لیا، اس لیے فوراً سجدہ شکر ادا کر دیا۔ تم نہیں جانتے کتنا خطرناک معاملہ ہے، اگر وہ مجھے مار لیتی تو یہاں آگ لگ جاتی، سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ افضل کو یکایک جرجری آ گئی، وہ کہنے لگے اب تم جاؤ، خود کو اس معاملے سے الگ رکھو۔ افضل نے کہا وہ حامد کیا؟ ہاں، وہ بولے اس کے لیے ایک حفاظتی تعویذ دے رہا ہوں، اسے کہنا ایک بار پہننے کے بعد ہرگز نہ اتارے، وہ خطرناک جنات کے پھیرے میں آ گیا ہے، تعویذ کی وجہ سے وہ اس شر سے محفوظ رہے گا۔ پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے چھٹکارا تو ناممکن ہے، مگر وہ ان کے شر سے محفوظ رہے گا، البتہ تم اس سے دور رہو تو بہتر ہے۔ ابھی تم میرا حشر دیکھ چکے ہو نا۔ افضل نے کوئی چیل یا کوئی شے نہیں دیکھی، مگر وہ پیر صاحب کو جٹلا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس نے طے کیا وہ اب حامد کو تعویذ دے کر اس سے دور رہے گا۔ اسی شام وہ حامد کے سامنے اسی کے گھر میں بیٹھا تھا۔ افضل نے ساری کیفیت بیان کر کے کہا تم یہ تعویذ اپنے گلے میں باندھ لو اور کبھی بھی نہ اتارنا، چاہے کیسے حالات ہوں، اور ہاں مجھے تاکید کی ہے کہ میں ان معاملات سے دور رہوں، لہٰذا اب میں اس میں تمہاری مدد سے قاصر ہوں۔ حامد کو لگا کہ افضل ڈرپوک ہے، وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ حامد نے اس سے تعویذ لے لیا۔ غسل کرنے کے بعد جو ہی اس نے تعویذ گلے میں ڈالا، اسے لگا جیسے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں۔ اچانک اس کی ہمت بڑھ گئی تھی، اسے لگنے لگا جیسے یہ چیلیں کوئی معمولی چیزیں ہوں۔ اب اس کا ڈر ہر چیز سے ختم ہو گیا۔ اس نے طے کیا آج وہ جنگل جائے گا۔ ناشتہ کے بعد نکل پڑا۔ اس عرصے میں وہ کار کی ونڈ اسکرین پر بدل سکا تھا۔ ڈینٹنگ اور پینٹنگ وقت طلب تھی، اس لیے اس کو آئندہ کے لیے ملتوی کر دیا۔ جنگل پہنچتے پہنچتے اس کی نظر یوں ہی آئینے پر پڑی تو اس کی روح کانپ گئی۔ عین ممکن تھا کہ اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے بہک جاتا۔ اس نے دیکھا ایک بڑی چیل پچھلی سیٹ کے شولڈر پر بیٹھی اسے گھور رہی ہے۔ وہ انسانی آواز میں بولنے لگی چلتے رہو۔ حامد نے گلے میں تعویذ ٹٹولا، وہ صحیح تھا۔ وہ خود کو بے خوف محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے کار کو ہمیشہ کی جگہ پارک کیا۔ لاک کر کے اترتے وقت وہ پچھلی سیٹ پر نظر ڈالی، وہاں کوئی چیل نہیں تھی۔ اس نے سوچا وہ کسی وہم یا اعصابی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، یا زیادہ سوچنے سے ہر جگہ چیلیں نظر آنے لگی ہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور کار سے باہر نکل کر ایک طویل انگڑائی لی اور جنگل کی طرف چلنے لگا۔ آج وہ اس قصے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس درخت سے گزرا جہاں چڑھ کر اس نے منحوس شکار کیا تھا۔ اب وہ عین اس جگہ تھا جہاں بقول چیل لڑکی کے کسی شمونہ شہید ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا وہاں خون اتنی ہی مقدار میں تازہ پڑا تھا، مگر وہ ڈرا نہیں۔ اس نے مان لیا تھا کہ اس کا سابقہ واسطہ جنات سے پڑ چکا ہے۔ اچانک اسے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ دیر بعد اس نے درختوں کے بیچ ایک سرسراہٹ سنی۔ جھٹکے سے پلٹ کر اس نے دیکھا تو اونچے پودوں کے گھنے پتوں سے ایک نہایت خوبصورت حسین سراپا اسے بلا رہا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ بے انتہا خوبصورت تھی، بیضوی چہرہ، کمانی دار بمیں، کشادہ پیشانی، نرگسی آنکھیں، ستواں ناک آگے کو نکلی ہوئی، اسے کچھ نیچے اوپری ہونٹ ذرا سا ناک سے پیچھے اور نچلا ہونٹ اوپری ہونٹ سے ذرا پیچھے، لمبی سراہی دار گردن، گویا کسی مجسمے میں جان آ گئی ہو۔ اس نے نیچے دیکھنے کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے محسوس کیا وہ نادانستہ طور پر جنگل اور اس مجسمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ جنگل میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی واپس نہیں پلٹ پا رہا تھا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی وہاں کا منظر بدل گیا۔ اس وقت وہ شاندار محل میں کھڑا تھا۔ سامنے وہ قیامت خیز سراپا ادائے دلبرانہ سے براجمان تھی۔ بس اس کے سامنے خوبصورت کانچ نما چیز کے مختلف سائز کے ظروف رکھے تھے، انہیں کے ساتھ کچھ پیلے جس میں مشروب نظر آ رہے تھے۔ محل کی دیواریں، دروازے مخملی ریشمی نما دبیز پردے آراستہ تھے، جنہیں دروازوں کے پاس موڑ کر موٹی سنہری ریشمی ڈوریوں سے باندھا گیا تھا۔ چھت پر بنفشی رنگ کے کئی فانوس لٹک رہے تھے، جن سے پھلنے والی روشنی ماحول خوابیدہ ہو گیا تھا۔ ایک انجانی خوشبو سارے ماحول میں رچی تھی۔ حامد خود سحر زدہ محسوس کرنے لگا۔ اچانک وہ جاگا، اسے ہمت محسوس ہوئی۔ اس نے پوچھا میں یہاں کیوں بلایا گیا؟ بہت مترنم آواز میں گویا بوئی تم بلائے نہیں گئے ہو، تم لائے گئے ہو، تمہیں ہماری عظیم ملکہ کے روبرو ہونا ہے۔ تو تم ملکہ نہیں ہو؟ حامد نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولی۔ اس کی آواز اور لہجہ حامد کے جذبات سے کھیلنے لگا۔ ہاں، میں ملکہ نہیں ہوں، میرا نام تہمینہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ملکہ کے سپرد کروں۔ کیا کہا؟ سپرد؟ حامد نے کہا۔ ہاں حامد، تمہیں اب یہیں رہنا ہوگا اور ملکہ جو سزا تجویز کرے گی وہ پوری کرنی ہوگی۔ حامد اس کے منہ سے اپنا نام سن کر چونکا، مگر یہ خیال کر کے کہ اس سحر نگری میں سب کچھ ممکن ہے وہ چپ رہا۔ وہ کہنے لگی تم گھبراؤ نہیں۔ اس کی آواز ایسے لگی
جیسے ہزاروں موتیاں چاندنی کے تشت میں گرائی جا رہی ہوں۔ میں تمہیں ملکہ کے سپرد نہیں کروں گی، بلکہ کیا؟ حامد نے کہا۔ وہ کہنے لگی بلکہ تم میری قید میں رہو گے۔ یہ قید بھی نہیں ہوگی، تم آزاد رہو گے، مگر میری اجازت کے بغیر یہاں سے قدم باہر نہیں نکال سکو گے۔ یوں سمجھو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ حامد کو اس کے ارادوں پر شک ہونے لگا۔ اس نے کہا میں ملکہ سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ ہنس کر بولی وہ کیسے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ حامد نے عاجز آ کر کہا تہمینہ مجھے جانے دو، ناممکن ہے میں یہاں رہوں تمہاری اس سحر انگیز دنیا میں۔ وہ ہنس کر بولی اب یہ ناممکن ہے، تم حصار میں ہو۔ حامد نے پیر پٹک کر کہا لعنت ایسے حصار پر، اور پلٹ گیا۔ پیچھے دروازہ تھا، وہ اسی سے نکل گیا۔ اسے پیچھے تہمینہ کے کہکے آواز سنائی دے رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اب وہ آزاد تھا، ماحول بدل گیا تھا، وہ ایک بار پھر اسی جنگل میں تھا۔ اسی منحوس درخت کے پاس پایا، خود سامنے کچھ دور اس کی کار بھی کھڑی تھی۔ کار کا فاصلہ اتنا تھا وہ 5 منٹ میں کار تک پہنچ جاتا۔ وہ تیز چلنے لگا، اسے خیالوں نے گھیر لیا۔ وہ سوچنے لگا اچھا ہی ہوا اس نے ہمت کیا، وہ آزاد تھا۔ ہمت کا خیال آتے ہی اس کا خیال تعویذ پر گیا۔ اس نے گلے میں ٹٹولا تو روح فنا ہونے لگی۔ تعویذ غائب تھا، اسے یاد نہیں کہ اس کا تعویذ کب نکالا گیا، یا کہیں گر گیا۔ پھر سوچنے لگا اسے تعویذ کی ضرورت کیا ہے، وہ تو اب آزاد ہے۔ اس منحوس دن کو کوسنے لگا جب اس کے شوق کی وجہ سے ایک چیل شکار ہو گئی تھی۔ اس طرح کے مختلف خیالات اس کی ذہنی روح بہکتی رہی۔ اچانک اس کی نظر ہاتھ کی گھڑی پر پڑی، وہ لرز گیا۔ اسے چلے 1 گھنٹے سے زائد ہو رہا تھا۔ وہ اس درخت سے بہت آگے بھی آ گیا، مگر کار اس کے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگی تھی۔ جاری ہے۔